محمد، فضائل آل محمد ہر ایک کو راز نہیں آتے. ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے خون کی طہارت کا ہونا ضروری ہے. جس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کے لیے جسم کی طہارت ضروری ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کی فضیلت سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے خون کی طہارت ضروری. میرے پانچویں امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. کہ مولا جو دنیا میں جاہل پیدا ہوئے وہ کون لوگ؟ کہا تم. کہ مولا جو جاہل پیدا ہوئے کہا تم. کہ جو عالم پیدا ہوئے کون؟ کہا. توجہ فرمایا. کیا کہا؟ جاہل پیدا ہوئے کہ تم. عالم پیدا ہوئے کہا. کہ مولا پروردگار ایسا بھی تو کر سکتا تھا، پہلے قلب کرتا بعد میں علم دیتا، پہلے قلب کرتا بعد میں علم دیتا. صلوات ہے محمد مولا پروردگار ایسا بھی تو کر سکتا تھا، پہلے قلب کرتا بعد میں علم دیتا. میرے مولا مسکرائے. مسکرا کے اس سے کہتے ہیں یقیناً خدا ایسا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آنے والے زمانے میں مولویوں کے قلم چلتے، ملاؤں کے فتوے چلتے کہ اگر پروردگار آل محمد کو پہلے قلب کرتا تو دنیا کے مولوی یہ لکھتے آل محمد اتنی دیر تک جاری رہے، اسی لیے پہلے علم دے کر بھیجا. یہ وہ نہیں ہے جو جاہل پیدا ہوئے ہو، بلکہ آغوش مادر میں، آغوش رسالت میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ توحید سناؤ، یا نبی اللہ قرآن سناؤ، یا نبی اللہ انجیل سناؤ، یا نبی اللہ قرآن سناؤ. نبی نے صلاح دے دی. اے علی انہیں توحید کو صاحب توحید سے اچھا سنایا. اے علی انہیں ثبوت کو صاحب ثبوت سے اچھا سنایا. انہیں انجیل کو صاحب انجیل سے اچھا سنایا. لیکن اے علی قرآن کو معجزہ سنایا، انہیں قرآن کو معجزہ سنایا. اسی لیے تو نبی نے کہا القرآن مع العلیم والعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. قرآن بھی طیب، علی بھی طیب. قرآن بھی رہنما، علی بھی رہنما. قرآن بھی معصوم، علی بھی معصوم. قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ عمران، سورہ آل عمران، علی فرزند عمران. قرآن بھی پاک، علی بھی پاک. اب تو جملہ کہنے دیجئے جو قرآن سے منہ پھیرے اس پر بھی لعنت، جو علی سے منہ پھیرے. صلوات ہے محمد. قرآن بھی رہبر، علی بھی رہبر. قرآن بھی معصوم، علی بھی معصوم. فضائل آل محمد اگر یہ کتابیں دنیا کی آخری زمانے تک لکھی جاتی رہے جب تک بھی آل محمد کے فضائل شروع نہیں کیے جا سکتے. اس لیے کہ آل محمد کے فضائل ہر ایک کو راز نہیں آتے. اتنی فضیلتیں تھی. سولی ابن ابی طالب کا معجزہ تھا کہ سورج کو پلٹایا، چاند کو 2 ٹکڑے کیے، ستارے کو گھر میں بلایا. یہ معجزے اپنی جگہ تھے. لیکن جب کسی نے کہا یا نبی اللہ آج تو غضب ہو گیا، علی نے باب خیبر کو 2 انگلیوں کو اٹھا دیا. کیا کہا نبی نے؟ یہ نہ دے. علی نے 2 انگلیوں کو اٹھایا. جا کے نگاہ کو کر علی کے پاؤں کہاں ہے؟ علی کے پاؤں کہاں ہے؟ جب تک آل محمد کے فضائل دنیا کو صحیح سے سنائے نہ جائے تو سمجھے گا دنیا. آل محمد کے فضائل کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. پڑھ کر کو دیکھو، سن کر کو دیکھو، لیکن سنو اس سے تو آل محمد کا ذاکر جو 2 پیسے میں بک جائے وہ آل محمد کا خطیب نہیں. آل محمد کا ذاکر کبھی پیسوں کو نہیں سوچتا. سوچتا یہ ہے کہ ذکر عبادت ان کو پسند آ جائے. پیسے تو کیا، آل محمد نے ٹھوکر مار دی، سونا چلا گیا، سونا نکلنے لگا. زمین کو ٹھوکر مار دی، زمین سونا اگلنے لگی.
حالت سے زندہ کر کے بتایا میں کسی کا محتاج نہیں، مختار کل ہے، اختیار سارا کا سارا ہمارے ہاتھوں میں، جب ہم چاہے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے چاند کے دو ٹکڑے کر دے، جب چاہے ستارے کو دربا بنا دے۔ دنیا سوچتی ہے آل محمد کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، دنیا کے مورخوں نے، دنیا والوں نے حسین پر 3 دن تک بھوک اور پیاس کو شہید کر دیا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا۔ کیا یزید والوں کو نہیں معلوم تھا حسین کا اختیار زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، لیکن اللہ اکبر مصلحت الہی تھی، ورنہ جس کے بعد نماز ایسا شکا ہو ازادارو رونے میں اب کمی نہ کرنا۔ چیلوم آ گیا، غریبوں کا چیلوم، غریب الوطن کا چیلوم، صرف امام حسین نہیں، آج تو کہیں کا چیلوم ہے۔ علی اکبر جیسے کڑیا جوان، علی اصغر جیسا چیمار کا حسین کا لاڈلا، قاسم جیسا حسین کا نور نظار، آنو محمد زینب کے لاڈلے، کس کا مصطفیٰ صدارتوں کے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوچ کے آنسو بہا تھا کہ اب ان رضا خانوں سے یہ روشنیاں چلی جائیں گی، پتہ نہیں کون اگلے والا زندہ رہے کون زندہ نہ رہے۔ تو یہ سوچ کے آنسو بہانا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ میں بی بی سے دعا کرتا ہوں، بی بی ہمارے ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرما، اور جو ازادار بیٹھے ہیں ان کے آنسوؤں کو ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنا۔ ازاداروں بھی آپ نے مسائل سنے کہ جب سرائے شہداء آنے شروع ہوئے، ہر بیوی نے اپنے شہید کا ماتم کیا۔ کبھی آنو محمد کا سر آیا، کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، کبھی جناب قاسم کا سر آیا۔ مقتل کے جملے ہیں، جب جناب علی اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھی اپنی گود میں لے لیا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے، سوائے بلا کے مقتل کے جملے ہیں، جب دو ننے سر آئے، کوئی بیوی نہ بڑھی، ایک مرتبہ بیویوں نے آواز دی، آئی سروں کے یہ ہے نہیں، یہ ناواری ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیویوں میرے ماں جائے میرے بچوں کے ساتھ، لیکن کبھی ان کو نہ رہوں گی، صرف اپنے بھیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج غریبوں کو چیلو، آج ان کا چیلو جن کو کبھی چیلو نہ کرنے دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مصائب سننا بڑا آسان ہے، پڑھنا بڑا آسان ہے، ذرا تصور کیجئے کربلا والوں نے کون سی ایسی خطا کی تھی، کون سا ایسا جرم کیا تھا، پھر بھی اس کے بعد حسین کے اصحاب و انصار قیامت آ گئی۔ جزاکم اللہ۔ کریا کرو ازادارو، آج میں کسی احمد آئے کروں، آج تو غریب الوطن کا چیلوم ہے، آج تو اسیران کربلا کا چیلوم ہے، آج تو انصار حسین کا چیلوم ہے ازادارو۔ لیکن بس ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں ازادارو، جب یہ قافلہ رہا ہو کر ایک مرتبہ جانتے ہو ازادارو، اس قافلے میں ایک ہمارا چوتھا امام عابد بیمار بھی تھا، جس کی عاشور کے دن یہ حالت تھی کہ کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ازادارو، جب اس قافلے کو یزید والوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں اونٹوں پر سوار کرتے ہیں اور ہم یہاں سے چلنے کی تیاری کرو، اور ازادارو زینب حسین
پر نے کہا بھابھی اب آپ آؤ میں سوار کرتی ہوں. بھابھی عمر فرما آؤ میں سوار کرتی ہوں. ازاداروں میرے اندر طاقت نہیں بچی کہ میں پورے شہداء کی شہادت پڑھ سکوں. آخری روایت حضرات صاحب تمام آپ رحمت کو میں کر رہا ہوں. ازاداروں جیسے ہی جناب زینب نے کہا ہر بیوی کو میں نے سوار کیا, سب بیویوں کو سوار کر دیا, اب کوئی نہ بچا جو زینب کو سوار کرے. کربلا کرو کیا بھیا آواز آؤ, زینب کو سوار کرو, بھائی حسین آؤ زینب کو سوار کرو. بس ازاداروں آپ کی فکر آپ کی احمد تمام. اس قافلے میں ایک 4 سال کی بچی جس کا نام سکینہ تھا. جب سکینہ کا امتحان لیا گیا کہ سکینہ ہم تو تجھے اس بات مانے کہ تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا تھا, جب سر حسین تیری گود میں آ جائے. سکینہ نے آواز دی بابا تیری محبت کا امتحان تاریخ نے لکھا. حسین کا سر بلند ہوا, سکینہ کی گود میں آیا, منہ رکھ دیا بابا. آپ کی شہادت کے بعد شبر نے نمازے مارے بابا. آپ کی شہادت کے بعد آٹھوں سے گوش مارے. بات میں حسین ہاں